آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اور میرا نام شراز ہے اور ہم کوشش کیا کریں گے کہ اس چینل کے وسیلے سے آپ تک خدا کا کلام روز بروز ہم پہنچاتے رہیں اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ خدا کے کلام کو سن کے آپ برکت پائیں، آپ کے بندوں جو ٹوٹے اور خداوند کے نام کو جلال ملے۔ تو آپ کوشش کیجئے، شارٹ سرمن ہے 4 سے 5 منٹ کا، اس کو پورا سنیے اور خداوند کے کلام میں سے برکت کو پائیے۔ آئیے سب سے پہلے آج جو خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے وہ آج کا ٹاپک یہ ہے کہ اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کی خدمت کے لیے وقف کر دینا۔ اور یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف یہ پاسٹرز کا کام ہے جا کے خدمت کرنا، یسوع مسیح کے بارے لوگوں کو بتانا، یسوع مسیح کی گواہی دینا، شاید صرف یہ پاسٹرز کا کام ہے یا صرف یہ چرچ کے ایلڈرز کا کام ہے، ڈیکنز کا کام ہے۔ لیکن اگر آپ بائبل مقدس کو پڑھیں تو یسوع مسیح نے ہر اس شخص کی یہ ذمہ داری لگائی ہوئی ہے جو بھی یسوع مسیح پہ ایمان لے کے آتا ہے، اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم دوسروں تک یسوع مسیح کے اس پیغام کو پہنچائیں۔ اور اگر آج بائبل مقدس میں سے ایک دو مثالیں ہم ان پہ غور کریں گے، کچھ لوگوں پہ جنہوں نے جب اپنا آپ یسوع مسیح کے حوالے کر دیا تو ان کی دنیا میں مقام بھی بن گیا، دنیا میں ان کو عزت بھی ملی، دنیا میں ان کا نام بھی بنا، کیونکہ لوگ اپنے طریقوں سے دنیا داری میں عزت حاصل دنیا میں کرنا چاہتے ہیں، لوگ اپنے طریقوں سے دنیا میں مقام لینا چاہتے ہیں، لیکن وہ نہیں کر سکتے کیونکہ خدا نے جو طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے۔ متی کی انجیل میں یسوع مسیح نے کہا کہ آسمان کی بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ دنیا کی چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ یعنی ہمارا پریورٹی جو ہونی چاہیے وہ آسمانی چیزوں پہ ہونی چاہیے، ہمارا خدا کی بادشاہی کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا پہلے ہونا چاہیے، اور پھر یہ دنیا کی چیزیں ہمیں خود یسوع مسیح نے خود یہ کہا کہ مجھے تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان چیزوں کے محتاج ہو۔ اگر آپ پڑھیں میرے ساتھ متی کی انجیل اس کا 21واں باب، اور اس میں ذکر ہے، ہم سب نے پام سنڈے پہ اس پہ بڑی ڈیٹیل سے سنا ہوگا، اس میں یہ ہے کہ جب یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ تم جاؤ ایک گاؤں میں جاؤ اور جا کے وہاں پہ جب تم جاؤ گے تو ایک گدھے کو کھول کے لے کے آنا ہے جو بندھا ہوا ہوگا، اور بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جب یسوع مسیح کے شاگرد گئے انہوں نے جا کے اس گدھے کو کھولا اور یسوع مسیح کے پاس لے کے آئے۔ اور اگر آپ میرے ساتھ پڑھیں متی کی انجیل اس کا 21واں باب اور اس کی آیت نمبر ہے 6 آیت، لکھے پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھے اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا۔ اب ہوا یہ ہے کہ یسوع مسیح جب وہ گدھے کا بچہ یسوع مسیح کے پاس لے کے آئے ہیں تو ادھر اس کی کوئی، ہم جانتے ہیں کہ گدھے کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے ہمارے معاشرے میں، گدھے کو لوگ بے عزت جانتے ہیں، یعنی کہ اس کی کوئی عزت نہیں ہے، اس کا کوئی معاشرے میں مقام نہیں ہے۔ لیکن آپ نے اگر غور سے سنا ہو تو لکھا کہ جیسے ہی گدھے کے بچے کو یسوع مسیح کے پاس لے کے آئے تو لوگوں نے اس پہ اپنے کپڑے ڈالنے شروع کر دیے۔ اور اگر آپ اگلی آیات میں پڑھیں تو لکھا کہ بھیڑ میں کہ اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے رستے میں بچھائے اور اکثر لوگوں نے ڈالیاں راستے میں پھیلائی اور کچھ لوگوں نے ڈالیاں اس کے آگے بھی ڈالنے کی روکی۔ یعنی کہ اس گدھے کی جس کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے، رسپیکٹ نہیں ہے، لیکن جب اس گدھے پہ یسوع مسیح سوار ہو گئے، جب وہ بھی یسوع کے کاموں کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گیا تو بائبل مقدس میں لکھا ہے اس گدھے کی جس کی معاشرے میں کوئی قدر نہیں ہے، عزت نہیں ہے، اس کا بھی ایک مقام اور رتبہ بن گیا۔ اور وہی گدھا جس کو لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، اور وہی گدھا جس کو باندھا ہوا تھا، اور یسوع مسیح نے ایک خاص بات ادھر شاگردوں سے کہی، یسوع مسیح نے کہا کہ اس میں کوئی آج تک سوار نہیں ہوا، یعنی اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے اس چیز کا۔ اور آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ شاید میرا تو کلام سنانے کا ایکسپیرینس نہیں، میں کس طرح جا کے اس کی گواہی یسوع کی دے سکتا ہوں۔ یسوع مسیح نے یہاں پہ یہ چیز بھی ایک سکھائی ہے کہ یہ میٹر نہیں کرتا کہ تم کتنے پڑھے لکھے ہو، تم کتنے قابل ہو، تمہارے اندر ٹیلنٹس کون سے ہیں، تمہارا ایکسپیرینس کیا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ جاؤ اس کو لے کے آؤ، اگر کوئی پوچھے تو کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی میری بہن، خدا کا کلام آج آپ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ یہ مت سوچو کہ میرا تجربہ نہیں ہے، آپ یہ مت سوچو کہ میری شاید وہ کوالیفیکیشن نہیں ہے۔ یسوع مسیح یہ کہہ رہا ہے کہ تو جو بھی ہے تیری میری بھائی میرے بہن یسوع مسیح کو آج ضرورت ہے، تاکہ جس طرح گدھے پہ وہ بیٹھ کے دوسرے لوگوں تک گیا، آج آپ کے وسیلے سے یسوع مسیح دوسروں تک جانا چاہتا ہے۔
اور اگر آپ ایسے دنیا داری میں جا کے اپنا مقام ڈھونڈیں گے آپ نہیں لے سکیں گے، کیونکہ اگر گدھا خود بخود وہ عزت چاہتا وہ کبھی اس عزت کو حاصل نہیں کر سکتا تھا، لیکن جیسے ہی یسوع مسیح اس پہ سوار ہو گئے، لکھا لوگوں نے اس کے آگے اپنے اپنے بچھانے شروع کر دیے، اپنے کپڑے ڈالیاں، یعنی کہ جب یسوع مسیح آپ پہ ہے تب آپ کی عزت ہے۔ تو کوشش کیجئے، اگر آپ اپنی زندگی گناہوں میں گزار رہے ہیں، آپ کوشش کیجئے یسوع مسیح کو آپ اپنا نجات دہندہ قبول کیجئے، آپ کلام مقدس کو پڑھنا شروع کیجئے، اس کو کہیں کہ یسوع مسیح جس طرح گدھے نے اپنا آپ پیش کر دیا تیری قدموں میں تیری خدمت کے لیے، میں بھی اپنا آپ تیری حضور میں پیش کرتا ہوں، اور جس بھی جگہ پہ آپ ہیں کسی بھی طرح سے آپ خدا کے خادموں کی عزت کر کے، ان کے لیے دعا کر کے، اپنے روپے پیسے سے جس بھی طرح سے آپ بادشاہی میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں آپ ڈالیے، اور دیکھیے میں آپ کو یہ وعدہ کرتا ہوں، دعویٰ کرتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں کہ اگر آپ یسوع کے کلام کے ساتھ جڑ گئے، اس کی خدمت کے لیے اپنا آپ اپنے وقف کر دیا، تو جس طرح اس گدھے کو جس کی کوئی معاشرے میں عزت نہیں تھی، اس کی زمانے میں کوئی عزت نہیں ہے، لیکن جب یسوع مسیح اس پہ سوار ہو گئے تو بائبل مقدس میں لکھا ہے لوگوں نے اپنے کپڑے اس کے آگے بچھانے شروع کر دیے۔ اگر آپ کچھ لینا چاہتے ہیں تو آئیے، لالچ کے لیے نہیں بلکہ یہ سمجھ کے آئیے کہ خدا نے کہا ہے کہ جب تو آسمان کی بادشاہی کو ڈھونڈ لے گا، تلاش کر لے گا، تو دنیا کی چیزیں بھی تمہیں نام میں مل جائیں گی۔ تو اس کو یاد رکھیے، جب ایک گدھے کو اس قدر رسپیکٹ مل سکتی ہے تو آپ بھی یسوع مسیح کے خون سے خریدے ہوئے ہیں، جب آپ اس کے قدموں میں آ جائیں گے، اپنا آپ اس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے، تو میرے بھائی میری بہن تیری زندگی کو وہ بدل دے گا۔ اور اگر تیرا کوئی تجربہ نہیں ہے، کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے، لیکن یسوع مسیح، آپ کو بھی یسوع مسیح کو ضرورت ہے۔ یسوع مسیح نے کہا شاگردوں کو کہ اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ اس گدھے کی ضرورت ہے یسوع مسیح کو۔ ہو سکتا ہے ہماری معاشرے میں قدر نہ ہو، لیکن میرے بھائی میری بہن یسوع مسیح کو آج آپ کی ضرورت ہے۔ آج آخر میں صرف یہی کہوں گا، اپنا آپ اس کی خدمت کے لیے وقف کر دیجیے۔ اس نے کہا کہ آسمان کی بادشاہی کی تلاش کر تو دنیا کی چیزیں تجھے مل جائیں گی، اپنا آپ اس کی خدمت کے لیے دے دیجیے۔ اس طرح گدھا یسوع مسیح کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے گیا، آپ کوشش کیجئے آپ بھی اس کام کے لیے استعمال ہوں۔ اور اس کے اگلے پارٹ میں کچھ اور مثالیں آپ کو بتائی جائیں گی، کلام میں سے کچھ ڈسکس کیا جائے گا کہ کس طرح جس نے بھی اپنے آپ کو خدا کے کاموں کے لیے وقف کر دیا وہ ہمیشہ ببرکت ہوا۔ دنیا میں لوگ آج تک ان کو یاد کرتے ہیں، اور جب تک یہ خدا کا کلام رہے گا اس گدھے کا ذکر رہے گا جو خدا کے کام کے لیے استعمال ہوا۔ کوشش کیجئے، اپنے آپ کو وقف کیجئے، خدا مند آپ سب کو برکت دے۔